السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ڈائری دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریسی سلسلہ نمبر ہے ہمارا 20، جس میں دن ہے ہمارے پاس پیر، تاریخ ہے آج 24 اگست 2020۔ مضمون ہے ہمارا تاریخ، جماعت ہفتم۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 49 تا 50۔ پڑھائی یاد کریں گے ہم اس میں اورنگزیب کی مذہبی پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اورنگزیب کا کیا مقام رہا، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے مشقی سوالات حل کریں گے۔ مشقی سوالات میں جو معروضی ہوگی وہ ہم کتاب پہ حل کریں گے، اور جو اس میں مختصر سوالات اور مفصل سوالات دیے گئے ہیں وہ آپ کو بذریعہ نوٹس فراہم کیے گئے ہیں، وہ آپ نے وہیں سے یاد کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 49 تا 50 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اورنگزیب کی مذہبی پالیسی۔ اورنگزیب نے اقتدار میں آنے کے بعد کافی عرصہ تک اپنی رائے میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی تمیز روا نہ رکھی، یعنی وہ کسی بھی قسم کی طریقہ یا تہذیب کے مطابق نہیں چلتا تھا۔ تاہم آہستہ آہستہ اس نے ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے درج ذیل چند اہم اقدامات کیے۔ راسخ العقیدہ مسلمان یعنی پکا مسلمان، جس کا عقیدہ بہت ہی سخت ہو، ایمان بہت ہی پکا ہو۔ اورنگزیب نے شاہی دربار میں موسیقی کی ممانعت کر دی، یعنی موسیقی سے اس نے منع کر دیا۔ غیر مسلموں پر ایک ٹیکس جزیہ نافذ کر دیا۔ جزیے کا نفاذ اس سے پہلے قریباً ایک صدی تک کال عدم رہا۔ کال عدم یعنی منسوخ۔ تمام بدعنوان لوگوں کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا۔ برخاست کر دینا، نکال دینا۔ بھنگ یا شراب وغیرہ کی ممانعت کر دی گئی، منع کر دیا گیا۔ اکبر کے دور سے ہر بادشاہ ہر روز جھروکا درشن دیا کرتا تھا۔ جھروکا درشن ہوتا ہے ایک ایسی کھڑکی جس سے باہر کا نظارہ ہو سکے۔ اس رسم کو بھی ختم کر دیا گیا، یعنی بادشاہ اپنی روشن دان سے عوام پر نظر رکھتا تھا، لیکن اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ عورتوں کے مزاروں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی، یعنی عورتوں کا مزاروں پر جانے منع کر دیا گیا۔ اورنگزیب نے ایک محتسب اعلیٰ مقرر کیا۔ محتسب اعلیٰ ہوتا ہے وہ اعلیٰ عہدیدار جو سرکاری اداروں یا اور اہلکاروں کے خلاف لوگوں کی شکایات کی تحقیق کے لیے مقرر کیا گیا ہو، بادشاہ کی طرف سے جو مقرر کیا جاتا ہے، جو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بارے میں لوگوں کے رویوں اور نظریات پر کڑی نظر رکھتا تھا، یعنی لوگوں پر نظر رکھ کے پھر وہ جا کر بادشاہ کو اس بات کی پوری تحقیق کر کے بادشاہ کو رپورٹ دیتا تھا۔ اس کے بعد ہے برِ صغیر پاک و ہند میں کی تاریخ میں اورنگزیب کا مقام۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اورنگزیب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ بچپن ہی سے بڑا ذہین، دیندار اور پرہیزگار تھا۔ وہ محنتی اور فرض شناس تھا۔ فرض شناس یعنی اپنا فرض پورا کرنے والا۔ وہ حافظ قرآن بھی تھا، اور اسلامی علوم پر اس کی بڑی گہری نظر تھی۔ اس نے اپنی نگرانی میں اس وقت کے جید علماء کرام سے فقہ کی ایک ضخیم کتاب تیار کروائی، جسے اس نے اپنی حکومت کا دستور العمل بنایا۔ اچھا جی، یہاں پہ ضخیم سے مراد بہت بڑی کتاب، بہت ہی وسیع، بہت ہی کشادہ کتاب اور دستور العمل بنایا، جسے اس نے اپنی حکومت کا دستور العمل بنایا، یعنی حکومت کی ہدایت کے لیے اسی پر عمل کیا جانا ضروری سمجھا۔ اچھا جی، اس سے اگلا صفحہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 50۔ اورنگزیب نے اپنے انتظامات سلطنت کی طرف بھرپور توجہ دی۔ وہ بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر بادشاہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس کی بادشاہت کے متعلق سوال جواب کرے گا۔ ہر انسان کا اعمال جو ہے جی صفحہ نمبر 50 پہ آ جائیں گے اب ہم۔ اورنگزیب نے اپنے انتظام سلطنت کی طرف بھرپور توجہ دی۔ وہ بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ اگر بادشاہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا۔ باز پرس کرنا یعنی اس سے سوال جواب کرے گا اس کی رائے کے متعلق، اس کی سلطنت کے متعلق۔
وہ عدل و انصاف کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کے دربار میں مظلوموں اور فریادیوں کو بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی. اورنگزیب بادشاہ ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزارتا تھا. اس نے اپنی ذات کے لیے سرکاری خزانے پر کبھی بوجھ نہ ڈالا. وہ قرآن پاک کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنی روزی کماتا تھا. اورنگزیب حضرت مجدد علیہ ثانی کا بڑا معتقد تھا. بڑا معتقد یعنی انہیں بہت ماننے والا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، اور انہی کی تعلیمات کے زیر اثر اس نے ملک میں اصلاحات نافذ کیے. اورنگزیب کو فن تعمیر سے بھی لگاؤ تھا. اس نے اپنے عہد حکومت میں دلی کے لال قلعے میں سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی جو موتی مسجد کے نام سے مشہور ہے. لاہور کی بادشاہی مسجد بھی اورنگزیب نے تعمیر کروائی. اسلامی تعلیمات کی پابندی کروانے کے لیے اس نے بڑے بڑے شہروں میں محتسب مقرر کیے. محتسب اس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. وہ انسان جو بادشاہ کی طرف سے اعلیٰ عہدے پر مقرر ہوتا ہے اور عوام کی ہر سرگرمی کے بارے میں بادشاہ کو باخبر رکھتا ہے. اورنگزیب ایک پیدائشی سپاہی تھا. اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ میں گزرا. اس نے ازبکوں، جاٹوں، سکھوں، راجپوتوں اور مرہٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا. ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی لگاؤ، سادہ طبیعت، بہادری، جفا کشی، قوت فیصلہ اور انصاف پسندی میں مغلیہ بادشاہوں میں سے اورنگزیب بادشاہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. اورنگزیب عالمگیر 50 سال حکومت کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں 1707 میں وفات پا گیا. اچھا جی، اب اس چیپٹر میں ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ اورنگزیب کے بارے میں پڑھ لیا ہے. چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں اس کے مشقی سوالات کی طرف. مشقی سوال نمبر 1 ہے، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. 1682 سے 1707 تک اورنگزیب کی دلچسپی کا مرکز رہا دکن. اس پہ ہم نے ٹک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. اس کے بعد آ جائیں گے کتاب صفحہ نمبر 51 پہ. وہاں پہ اس کا دوسری جزء ہے ہمارے پاس. 1556 میں نصیر الدین ہمایوں کے انتقال کے بعد کس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی؟ اکبر کی. پانی پت کی دوسری جنگ کس سال لڑی گئی؟ 1556 میں. شہزادہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر کے لقب سے کس سال تخت نشین ہوا؟ 1605 میں. جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں کس سن میں بادشاہ بنا؟ 1628 عیسوی میں. اچھا جی، اس کے بعد مختصر سوالات ہیں آپ کے پاس. برصغیر پاک و ہند میں پانی پت کی دوسری جنگ کن کے درمیان لڑی گئی؟ منصبداری نظام سے کیا مراد ہے؟ اکبر نے بنگال کب فتح کیا؟ جہانگیر کے عہد میں استاد منصور کس فن کا استاد تھا؟ شاہ جہاں دور کی ثقافت اور فن تعمیر کے حوالے سے 10 اہم عمارات کے نام لکھیں. یہ سب سوالات جو ہیں وہ آپ کو بذریعہ نوٹس دیے گئے ہیں. آپ نے ان نوٹس سے ان کے جوابات یاد کر لینے ہیں. متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں. اچھا جی، خالی جگہ آپ اپنی دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے جہانگیر ڈیش میں فتح پور سیکری میں پیدا ہوا 1559 میں. اورنگزیب نے شاہی دربار میں موسیقی کی ڈیش کر دی ممانعت. ملکہ نور جہاں کے آباء و اجداد ڈیش سے تعلق رکھتے تھے؟ ایران سے. امبر کا علاقہ ڈیش میں مغل بادشاہ اکبر کے زیر تسلط آیا. زیر تسلط یعنی اس کے قبضہ میں آ گیا. 1562 عیسوی میں. شاہ جہاں کا انتقال ڈیش میں ہوا 1666 عیسوی میں. اس کے بعد آپ کا نیچے سوال ہے، نیچے دیے گئے بیانات میں درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اورنگزیب بادشاہ ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزارتا تھا. درست ہے یہ. شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں ہی شجاع کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا. غلط ہے یہ. 1655 میں ملکہ نور جہاں کا انتقال ہوا. غلط. شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے. درست. پانی پت کی دوسری جنگ 1556 میں لڑی گئی. درست. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا مشقی سوال نمبر 5 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر درست جواب کالم ج میں لکھیں. جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1542 میں. اب یہ 1542 میں ہوئی، آپ نے تیسرے کالم میں بالکل اس کے سامنے لکھ دینا ہے. جہانگیر 1559 میں فتح پور سیکری میں پیدا ہوا.
پرتگیزی قوم یورپ کے جنوب مغربی ملک پرتگال کے باشندے ہیں۔ 1632 میں مغل فوج نے ہگلی کے قلعے کا 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا۔ اورنگزیب 1618 میں پیدا ہوا۔ چلو اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مفصل سوالات ہیں وہ آپ کے نوٹس پہ آپ کو فراہم کیے گئے ہیں، آپ نے وہ وہیں سے یاد کرنے ہیں۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔